بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز سوموار 13 جولائی 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے اس سال آن لائن حج درخواستوں کی سکروٹنی مکمل کر لی ہے۔ مملکت میں مقیم 160 ممالک کے شہریوں نے یہ درخواستیں پیش کی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت حج عمرہ کا یہ کہنا ہے کہ پیش کردہ درخواستوں میں سے منتخب غیر ملکیوں کو ہی حج پر بھیجا جائے گا۔ سعودی وزارت حج عمرانی غیر ملکیوں کے ناموں کی فہرست جاری کر رہی ہے جو اس سال حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق اس سال 70% حاجی سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں میں سے لیے جائیں گے۔ غیر ملکیوں کو SMS کے ذریعے مطلع کر دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ عازمین سے حج درخواستیں آن لائن لی گئی ہیں۔ SMS عازم حج کے موبائل نمبر پر بما تعارف بھیجا جائے گا۔ وزارت حج نے اس سے قبل مقیم غیر ملکیوں سے کہا تھا کہ جو اس سال حج پر جانا چاہتے ہیں وہ آن لائن لنک کے ذریعے درخواستیں بھیجیں۔ درخواستوں کی منظوری اصولی ہو گئی ہے، حتمی منظوری کے بعد ہی شمار کیا جائے گا۔ امیدواروں میں سے وہی حج پر جا سکیں گے جو صحت و انتظامی ضوابط پر پورا اتریں گے۔ وزارت حج کے مطابق حج کے لیے صرف انہی امیدواروں کا انتخاب ہوگا جو لا علاج امراض سے پاک ہوں گے، جو کرونا وائرس سے پاک ہونے سے متعلق لیبارٹری ٹیسٹ سرٹیفکیٹ بھی پیش کریں گے، جنہوں نے پہلے کبھی حج نہیں کیا ہوگا، جن کی عمریں 20 سال سے 50 سال کے درمیان ہوں گی، اور جو حج سے قبل اور حج کے بعد قرنطینہ کی لازمی پابندی کرے گا۔ واضح رہے کہ اس سال سعودی شہریوں میں سے حج پر صرف صحت و عملہ نے کرونا وائرس سے شفا یاب سیکیورٹی اہلکار ہی جا سکیں گے۔ ان کا انتخاب کرونا وائرس سے شفا یاب افراد کے ریکارڈ سے لیا جائے گا۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد علی نے کہا ہے کہ کرونا کے مریض کی صحت یاب ہونے پر ڈیوٹی پر آنے کا انحصار میڈیکل ٹیم کی رائے پر ہے۔ بریفنگ کے دوران وزارت صحت کے ترجمان نے یہ سوال کیا گیا تھا کہ کرونا وائرس سے متاثر ملازم کی ڈیوٹی پر واپسی کب ہو سکتی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے یہ بتایا کہ اگر کرونا وائرس سے متاثرہ شخص کی جسمانی حالت مزید آرام کی متقاضی ہو تو ایسی صورت میں اس کی بیماری کی چھٹی میں توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر ڈاکٹر یہ سمجھ رہے ہوں کہ ملازم کو ابھی مزید صحت و نگہداشت میں رکھنا ضروری ہے تو ایسی صورت میں وہ وائرس سے صحت یاب ہوتے ہی ڈیوٹی پر نہیں جائے گا، بلکہ میڈیکل رپورٹ کے مطابق اسے گھر یا ہسپتال میں مزید آرام کرنا ہوگا۔ وزارت صحت کے ترجمان نے یہ بھی مزید بتایا کہ 2000 سے 2500 کے درمیان کرونا وائرس کے نازک مریضوں کی حالت کنٹرول میں ہے۔ 50% متاثرین ایسے ہیں جن کی عمریں 60 برس سے بھی زیادہ ہیں۔ ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں اس ہفتے کے دوران کورونا کے نازک مریضوں کی تعداد میں 0.4% کمی ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ انتہائی نگہداشت میں زیر علاج 14% نازک مریضوں کی عمریں 20 سے 40 برس کے درمیان ہیں۔ ان میں 64% مرد ہیں اور 36% خواتین ہیں۔ سونا ہمیشہ دوہرا کردار ادا کرتا ہے۔ معاشی خوشحالی کے دنوں میں یہ سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ فیشن اور عیش و عشرت کی علامت سمجھا جاتا ہے، جبکہ بحران کے دنوں میں یہ ایک محفوظ سرمایہ کاری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق کرونا وائرس کے باعث معاشی بحران کے دنوں میں امید کی جا رہی ہے کہ یہ قیمتی دھات اس بحران سے ہونے والے نقصان کو کم کرنے میں معاون ہوگی، کیونکہ اس کرنسی کی قیمت میں کمی اور مہنگائی کے اثرات کے خلاف ایک رکاوٹ تصور کی جاتی ہے۔ کاروباری یا ملازمت پیشہ افراد دونوں کے لیے مشکل حالات کا سامنا کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ثابت ہوئی ہے۔ تیل یا دوسری اشیاء کے برعکس سونے کو ادائیگی کے لیے پوری دنیا میں قبول کیا جاتا ہے۔ سونا ہی کرنسی کی گرتی ہوئی شرح کے خلاف محفوظ سرمایہ کاری بھی ہے۔ سعودی عرب میں سالم حسن العماری سنز کمپنی کے جنرل مینیجر صلاح سالم العماری سونے کے زیورات کی دنیا میں 35 سال سے زیادہ کا تجربہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کرونا وائرس کے بحران کے دنوں میں سونے کی اہمیت پر عرب نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے۔ سالم حسن نے بتایا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے رواں سال سونے کی عالمی منڈی نمایاں طور پر متاثر ہوئی ہے۔ چونکہ طویل عرصے تک دکانیں بند رہی ہیں، اس کے باوجود ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی بھی کرنی پڑی ہے۔ سعودی عرب میں ہماری حکومت اپنے عوام کے شانہ بشانہ کھڑی رہی اور مختلف انشورنس پروگراموں کے ذریعے ہماری مدد بھی کی گئی ہے۔ کرونا وائرس کے باعث مالی مشکلات کو کم کرنے اور وائرس سے ہونے والے نقصانات کو محدود کرنے میں یہ امداد انتہائی اہم تھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں فروخت میں کمی آئی، تاہم پابندیوں میں نرمی آنے کے بعد عوام نے سونا خریدنے میں انتہائی دلچسپی ظاہر کی ہے اور بہت سارے لوگوں نے سرمایہ کاری کے لیے خالص سونے کے ساتھ ساتھ سونے کے سکے بھی خریدے ہیں۔
العماری نے یہ بھی مزید بتایا کہ ہمارے ہاں رواں سال موسم گرما کی تعطیلات، تہواروں، شادیوں، رمضان اور عید الفطر کے دوران کورونا وائرس کا سخت ترین سامنا رہا ہے۔ العماری نے یہ بھی مزید بتایا ہے کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس ویٹ میں سے 5 سے 15% اضافے سے پہلے خریداروں کی بڑی تعداد موجود تھی اور ہم نے زبردست فروخت کی ہے۔ سونا خریدنے کے خواہش مند دوسروں کے لیے سونے کے تحائف اور اپنے لیے زیورات کا بھی انتخاب کر رہے تھے۔ دوستو میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔